یہ تحریر فاروق عبداللہ نارائن پوری کی ہے۔ اس کا عنوان ہے تعویذوں سے چھٹکارا، قرآن کا نظارہ۔ ایک حاجی صاحب کے بازو پر ایک تعویذ بندھی ہوئی دیکھی۔ بات چیت سے پتہ چلا کہ ان کا تعلق ممبئی یا اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہے، اور وہ خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ عمر بہت زیادہ نہیں تھی، بالکل جوان لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، تعویذ ہے، کسی بزرگ عالم نے دیا ہے۔ میں نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ یہ ایک شرکیہ عمل ہے اور شریعت میں ممنوع ہے، لیکن عقیدت میں وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ کوئی بات ان کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان سے کافی درخواست کی، اسے اتار پھینکے، لیکن نتیجہ صفر۔ بالآخر میں نے کہا کہ یا تو آپ اپنی مرضی سے اسے اتار دیں یا مجھے زبردستی انتظامیہ کے حوالے کر کے اسے اتارنے کی ضرورت پڑے گی۔ جب انہیں لگنے لگا کہ میں مصر ہوں تو کچھ نرم پڑے، اور بالآخر انہوں نے وہ تعویذ اتار دی۔ پھر میں نے سمجھانا شروع کیا اور کہا کہ حاجی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس تعویذ میں کیا لکھا ہوگا؟ کہنے لگے، کوئی اچھی دعا وغیرہ ہی ہوگی۔ میں نے کہا، کئی سالوں کا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شرکیہ یا علی الاقل حرام یا مکروہ چیز ہی لکھی ہوگی۔ آپ تو اسے کتنی عقیدت سے لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخرت برباد کرنے والا کوئی سامان ہو۔ کہنے لگے، مجھے اپنے عالم پر بھروسہ ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، چلیے اسے کھول کر ہی دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے تو اسے کھولنے کے لیے راضی نہ ہوئے، لیکن بالآخر مان گئے۔ جب اسے کھولا گیا تو امید کے مطابق خرافات کا پلندہ تھا۔ جو کچھ لکھا تھا انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ان کی آخرت کے لیے وہ کتنا سنگین تھا۔ میری ڈیوٹی رات کی تھی اور فجر سے کچھ پہلے تک جاری رہتی تھی۔ دوسرے دن وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ اب ان کے پاس سوالات کے انبار تھے۔ میں اطمینان سے انہیں جواب دیتا رہا۔ اب ان کی رات کی نیند کہیں غائب ہو گئی تھی۔ جب تک مدینے میں رہے، اکثر و بیشتر پوری رات میری ساتھ لگے رہے۔ جس دن مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، کافی دیر تک مجھ سے لپٹ کر روتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ نے میری دنیا بدل دی۔ توحید کی اہمیت اور نعمت اب مجھے سمجھ میں آئی ہے، مجھے اب روشنی مل گئی ہے۔ پتہ نہیں میرا یہ بھائی آج کہاں ہے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں کہیں بھی ہو، انہیں اور ہمیں توحید و سنت پر باقی رکھے، اور ہم سب کی وفات ایمان کی حالت میں ہو، اور قیامت کے دن ہم سب کو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھائے۔